مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ آخری اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دوسری شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جینا حرام ہو جائے گا، یہ کیمرہ والے کیچ کر رہے ہیں، دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ دھیان دیجئے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں۔ 4 عورت سے شادی مت کیجئے گا۔ عورت کیا ہے؟ ناچنے والی ہے۔ عورت کیا ہے؟ ڈانس کرنے والی ہے۔ عورت کیا ہے؟ فلمی ہیروئن ہے۔ عورت کیا ہے؟ بے پردہ ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہوتا اور باہوں میں ہاتھ ڈال کر کے بازار سے گزرتی ہے، ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ 4 ہی جگہ عورت کو مارنا جائز ہے، وہ بھی کپڑے سے، لاٹھی سے نہیں۔ 4 جگہ مارنا جائز ہے۔ عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، لاٹھی سے نہیں، کپڑے سے ماریے۔ عورت ناپاک رہتی ہے، غسل نہیں کرتی ہے، اس کو ماریے، کپڑے سے، لاٹھی سے نہیں۔ عورت کو بلاتے ہیں وہ نہیں آتی ہے، نافرمان ہے، کپڑے سے ماریے، لاٹھی سے نہیں۔ عورت میلی کچیلی رہتی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو بند سور کر کے نکلتی ہے۔ جب گھر میں رہتی ہے تو شوہر کے سامنے میلی کچیلی رہتی ہے، جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو صندوق سے نیا کپڑا نکالتی ہے۔ اس پر ماریے تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ زیب و زینت، بناؤ سنگھار مرد کے لیے ہے، غیر مرد کے لیے نہیں ہے۔ کس لڑکی سے آپ کو نکاح کرنا ہے؟ آپ لوگ اپنے بچے کے لیے لڑکی تلاش کرتے ہیں، میں آپ کو لڑکی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کس لڑکی سے آپ کو اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے۔ لڑکی پارسا ہو، اس لڑکی سے نکاح کیجئے۔ لڑکی ہسمکھ ہو، اس لڑکی سے نکاح کیجئے۔ لڑکی خوبصورت ہو، اس لڑکی سے نکاح کیجئے۔ لڑکی کا مہر کم ہو، اس لڑکی سے نکاح کیجئے۔ لڑکی جوان ہو، بوڑھی نہ ہو، اس لڑکی سے نکاح کیجئے۔ لڑکی کنواری ہو، شادی شدہ بعد میں ہو، پہلے کنواری ہو، پہلے کنواری کو دیکھیے، شادی شدہ کو نہیں۔ لڑکی بانجھ نہ ہو، اس لڑکی سے نکاح کیجئے۔ اگر آپ بیوہ لڑکی سے نکاح کرتے ہیں تو 100 شہید کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسی لڑکی سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ 2 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک لڑکی آئی، کہا کہ بادشاہ سلامت مجھ سے نکاح کر لو۔ لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت مجھ سے نکاح کر لو، تو بادشاہ نے کہا کہ تمہاری ناک چپٹی ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے، تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ کہا بادشاہ سلامت میں خوبصورت ہوں، بدصورت نہیں ہوں۔ آپ نے دونوں بات غلط کہی کہ میری ناک چپٹی ہے، بدصورت ہوں۔ آپ نے دونوں بات غلط کہی کہ منہ میں گوٹی کا نشان ہے، بدصورت ہوں، میں بدصورت نہیں ہوں۔ ناک چپٹی ہے ہرن کی، وہ خوبصورت ہے، منہ میں گوٹی کا نشان چاند کے ہے، وہ خوبصورت ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں خوبصورت ہوں، بدصورت نہیں ہوں۔ بادشاہ نے نکاح کا ارادہ کر لیا کہ صورت کی وجہ سے نہیں، سیرت کی بنیاد پر تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ ما سلم الظبی علی حسنہ کلا ولا القمر الذی یوسف اما الظبی فیہ خمس بین اما البدر فیہ کلف یورف۔ ایران سے ایک مصرع چلا ہے، وہ موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے۔ مصرع چلا ہے کہاں سے؟ ایران سے۔ کہاں آیا ہے؟ ہندوستان آیا ہے، کہ جو جوڑا لگائے گا منہ مانگا انعام ملے گا۔ ایران بلایا جائے گا، گود میں بٹھایا جائے گا، ہاتھ سے منہ مانگا انعام ملے گا۔ مصرع چل کر کے آیا ہے ہندوستان، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ایک لڑکی نے جواب دیا، وہ لڑکی کون تھی؟ کیسی لڑکی تھی؟ آپ کو دعا کرنی ہے اللہ سب کو ایسی لڑکی عطا فرمائے۔ دورے ابلق کسے
कम दीदा बोत। बादशाह औरंगजेब इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है जिसने 55 साल इस हिंदुस्तान पर राज किया है। उनकी बेटी का नाम था ज़ैबुन्निसा। जुमा का दिन था, गुस्ल करके सुरमा लगा रही थी आंख में। ममीरा सुरमा था, सुरमा जब लगा तो आंख से पानी टपका और चेहरे पर आया। चेहरा शीशा सामने था, फौरन मिसरे का जोड़ा लगा दिया। मगर अश्के बुताने सुरमए आलूत। वो मोती जो आधा काला होता है आधा गोरा होता है, वो किसी खूबसूरत लड़की की आंख का आंसू होता है, कि खूबसूरत लड़की की आंख का आंसू होता है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। यही वो मोती है जो आधा काला और आधा गोरा होता है। अब देखिए, जब जोड़ा पहुंच गया, हिंदुस्तान से ईरान पहुंचा है, तो बादशाह जो कुर्सी पर बैठा हुआ था वो तड़प गया। खत लिखा कि जिसने मेरे बिसरे का जोड़ा लगाया, सवाल का जवाब दिया, उसको भेजो, मैं गले लगाना चाहता हूं, हाथ मिलाना चाहता हूं, गोद में बिठा करके उसको इनाम देना चाहता हूं। खत आ गया है, जवाब देने वाली लड़की है, जवान लड़की है, गैर औरत है, वो गैर मर्द है। ईरान बुलाया जा रहा है इनाम के लिए। उस लड़की का जवाब सुनिए, आपका कलेजा मुंह को आ जाए। बाप ने कहा कि बेटी, अब इनाम लेने के लिए तुमको हिंदुस्तान से ईरान जाना पड़ेगा। तो लड़की कहती है कि अब्बा हुजूर, वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूं, इनाम मुझे मिलेगा, गोद में बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिलाएगा, मेरा रसूल नाराज हो जाएगा, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, मैं खुदा रसूल को नाराज करके इनाम नहीं ले सकती। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल चो दर सुखन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल दर सुखन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल दर सुखन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरा। 7 साल की लड़की है, बाप को खाना पहुंचाने के लिए जा रही है। डलिए में खाना रख करके जा रही है, उसमें रोटी है और साग का टुकड़ा है। एक बड़े मियाँ के साथ जा रही है, उसने देखा कि बाग में पत्ता बिखरा हुआ है। रात में आसमान से शबनम टपकी, पत्ते में आकर के अटक गई। मिसरा लगाया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। लड़की ने कहा कि अब चचा जान, आप एक ही मिसरा पढ़ रहे हो, दूसरा मिसरा लगाओ ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। तो कहा कि बेटी, एक ही मिसरा लगा है, दूसरा मिसरा लग नहीं रहा। कहा मुझे इजाजत दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। तो बड़े मियाँ ने कहा मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तू तो बचपन में कहाँ से मिसरे का जोड़ा लगाएगी। तो लड़की कहती है कि बकरी छोटी होती है, हाथी बड़ा होता है, लेकिन हाथी हराम है, बकरी हलाल है। हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ है, कोहेतूर छोटा है, लेकिन कोहेतूर को जो मकाम हासिल है वो हिमालय पहाड़ को हासिल नहीं है। ठेकरे से घैला फूट जाता है, आप इजाजत दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती। 7 साल की बच्ची मिसरे का जोड़ा लगा रही है। अब बड़े मियाँ को गुस्सा आया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहाँ से मिसरे का जोड़ा लगाएगी। तो लड़की कहती आप इजाज़त दो। कहा कि इजाज़त है। कहा कि ऐसे जोड़ा नहीं लगाऊंगी, इनाम बताओ। तो बड़े मियाँ ने कहा कि हाँ इनाम देंगे, शादी में खर्चा उठा लेंगे, तुम मिसरे का जोड़ा लगाओ। तो लड़की खाना ले जा रही है, अपने बाप के लिए खाना ले जा रही है। हाथ में डलिया है, डलिए में रोटी है, रोटी में साग का टुकड़ा है, मिसरे का जोड़ा लगा रही है। तो बड़े मियाँ से कहती पहले आप अपने मिसरा कहिए, उसके बाद मैं जोड़ा लगाती हूँ। तो बड़े मियाँ ने अपना मिसरा कहा है, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का।
اب اس لڑکی نے جوڑا لگایا، ہاتھ میں ڈلیا، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قتلا شلغم کا، روٹی پہ قتلا شلغم کا۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں، حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ ایک لطیفہ 3 منٹ کا اجازت ہے تو میں سناتا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹی کو میراث نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں۔ ذرا دھیان دیجئے گا، آخری لطیفہ آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ ہارون رشید کے دربار میں 2 لڑکی آئی، ایک کالی لڑکی ہے، ایک گوری لڑکی ہے۔ دونوں آ کر کے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت نوکری دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا ذرا دھیان دیجئے گا، ڈس بریک مار کر کے ادھر توجہ کیجئے، جلدی سے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، بالکل بائی پاس جا رہا ہے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ کالی لڑکی آئی، گوری لڑکی آئی۔ کالی کہہ رہی مجھے نوکری دے دو، گوری کہہ رہی مجھے نوکری دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک ہی کو نوکری دے سکتا ہوں، 2 کو نوکری نہیں دے سکتا۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا میں تو گوری ہوں، یہ تو کالی بلاڑی ہے، اس کو نوکری مت دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کو نوکری دوں گا، دوسرے کو نہیں دوں گا، دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو بادشاہ نے منطق چل لی کہ تم ثابت کرو کہ گوری افضل ہے کالی سے۔ کالی سے کہا تم ثابت کرو کہ کالی گوری سے افضل ہے، اس کو نوکری پکی ہو جائے گی۔ تو گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت، ایک موتی ہے، دوسرا کوئلہ ہے، بتائیے کوئلہ سے بڑھ کر کے موتی ہے کہ نہیں؟ دوسری طرف جنت جانے والے لوگ ہیں، ان کا چہرہ گورا ہوگا، جہنم میں جانے والے لوگوں کا چہرہ کالا ہوگا۔ جیسے ان سے افضل یہ ہیں، اسی طرح کالی سے افضل میں۔ تو کالی لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت جلدی مت کیجئے گا، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، میری طرف سے بھی دلیل سنیے، میں کالی ہوں، یہ تو صورت والی ہے، میں سیرت والی ہوں، اس سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور مجھ سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہے مشک نافکالی، قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی، ہے آنکھوں کی پتلی کالی، ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت دیکھیے، آنکھ کی پتلی ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے، اور کالی پتلی اگر نہ ہو تو روشنی ہی نہیں ملتی ہے۔ کستوری کو دیکھیے کالی ہوتی ہے، روئی کو دیکھیے گوری ہوتی ہے، لیکن اس گوری سے یہ کالی بڑھ کر کے ہے، اسی طرح اس گوری سے میں کالی بڑھ کر کے ہوں۔ اب گوری نے سوچا یہاں تو مشاعرہ چل رہا ہے، اگر میں خاموش رہی تو میں مقدمہ ہار جاؤں گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے۔ بادشاہ سلامت قرآن کے کاغذ کو دیکھیے سفید ہے، دوسرا مصرع لگانے بھی نہیں دیا، جھٹ سے لقمہ چھین لیا۔ تو کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا چل رہا ہے؟ کہا کہ حضور پہلے تو جھگڑا چل رہا تھا، اب یہاں سے رگڑا چل رہا ہے۔ تو تیسرا مصرع گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بال یقین ہے۔ بادشاہ سلامت ہمارے نبی دن میں آئے، رات میں نہیں آئے، دن گورا ہوتا ہے، جیسے ہمارے نبی کے دن کو فضیلت ہے اسی طرح اس کالی پر مجھے فضیلت ہے۔ تو دوسرا مصرع لگاوے بھی نہیں دیا، منہ کا لقمہ چھینتے ہوئے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے۔
बादशाह ने कौनी मारी वज़ीर को, क्या हो रहा है? कहा कि हुजूर अब तो बहुत मामला संगीन हो गया। कहा क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से आखिरी मिसरा कहा है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठाइए, सूरज को देखिए गोरा होता है, तारे को देखिए गोरे होते हैं, उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको काली पर फजीलत है। तो झट से काली ने कहा, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह ने वजीर से कहा क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक ये मुशायरा जारी रहेगा। हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। सब लोग हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर कभी आफत नहीं आएगी। तजर्बा करके देख लीजिएगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नुमानी बात वाइज की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।